بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ ایک خوبصورت محبت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی محبت اور وفا۔ محبتیں ایسے نبھائی جاتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہماری نسلیں قربان، آپ جو حکم دیں گے وہی ہوگا۔ رسول اللہ نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کا ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دے دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ ابو العاص نے کہا جی ہاں، میں واپس جاتے ہی بھجوا دوں گا۔ اس سے دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا کہاں؟ ابو العاص میں نہیں، اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس جاؤ، کیونکہ انہوں نے فیصلہ بتایا ہے کہ کافر شوہر کے پاس مسلمان بیوی نہیں رہ سکتی۔ زینب کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کر لو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ زینب اپنے بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی شاید شوہر اسلام قبول کر آئے۔ 6 سال بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نہیں۔ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مدینے کا ولی سلم کی پناہ میں ہو۔ خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے میں آواز آئی کہ میں ابو العاص بن الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور فرمایا اے لوگوں، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملازمت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو کہ یہ تیرا خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب گھر جا کر حضرت زینب نے ابو العاص بن ربیع سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟
لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوا اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ میں تھک چکا ہوں اب جدائی سہتے سہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکایا اور زینب سے فرمایا کہ یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابو العاص زار و قطار بچوں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ بعد میں بھی کوئی لوگوں کے سامنے رو پڑے اور رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال بعد ہی ابو العاص بھی انتقال کر گئے۔